وہ قبل الزوال اور بعد الزوال کیا سفر کیا ہے؟ زوال یعنی جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں آ جائے، اور جو نماز ظہر کا پہلا ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان کیا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ روایات ہیں، اور روایات کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ روایات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ ایک روایت کیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آیت اللہ سیستانی کے میں فتوے کی کیا کروں گا، وضاحت کروں گا۔ یہ زرارہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا تھا کہ اذا خرج الرجل فی شہر رمضان بعد الزوال، کہ اگر ایک بندہ ماہ رمضان میں زوال کے بعد نکلتا ہے سفر پہ تو اتم صیامہ، تو روزہ پورا کرے گا۔ فاذا خرج قبل الزوال افطر، اور اگر وہ زوال سے پہلے نکلتا ہے تو افطر، پھر روزہ پورا نہیں کرے گا بلکہ افطار کرے گا۔ یہ ایک روایت ہے، اس طرح کی اور بھی بہت سے روایات ہیں۔ یعنی ہمیں جو مضمون سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر زوال کے بعد آپ سفر کر رہے ہیں تو نماز تو آپ کو قصر پڑھنی ہے، کیونکہ ظاہری بات آپ 22 کلومیٹر سفر کریں گے، نماز تو آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ وہ امام علیہ السلام کا قاعدہ کلیہ نہیں آئے گا کہ اذا قصرت افطرت، کہ جب قصر کرو گے تو افطار بھی کرنا پڑے گا۔ نہیں، یہاں پہ ایک استثنائی موارد آ گیا کہ چونکہ آپ کا سفر زوال کے بعد جا رہا ہے تو زوال کے بعد آپ نماز تو قصر کریں گے، لیکن روزہ آپ کو کیا رکھنا ہے؟ پورا رکھنا ہے۔ یعنی قصرتا افطرتا والے قاعدے میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ استثنائی آپشن ہے، استثنائی مورد ہو گیا۔ اسی طریقے سے زوال سے پہلے آ جائیں، زوال سے پہلے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ قاعدہ آ جائے گا، زوال سے پہلے آپ روزہ بھی افطار کریں گے، یعنی روزہ رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور ادھر سے کیا ہے؟ نماز بھی آپ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے۔ اور آیت اللہ سید سیستانی کے اگر آپ منہاج میں چلے جائیں اور مسئلہ نمبر 1038 پہ چلے جائیں، 1038، اس میں سید سیستانی نے اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ مکمل طور پہ یہاں پہ احتیاط واجب لگائی ہے، اور یہاں پہ احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے افطار کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پھر کہا بلکہ احتیاط لازم کے طور پہ واجب ہے کہ وہ افطار کرے۔ افطار کر کیا مطلب؟ یعنی روزے کی نیت نہ کرے، کیونکہ ہم انشاءاللہ روزے کی نیت میں یہ بحث کریں گے کہ روزے میں اگر آپ اپنی نیت بھی توڑ دیں اور یہ پروگرام بنا لیں کہ میں افطار کرتا ہوں تو وہ روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ یعنی روزے میں افطار کرنا الگ چیز ہے، اور روزے میں کسی مفطرات کا ارتکاب کرنا الگ چیز ہے، دو چیزیں الگ ہیں۔ یعنی کھانا پینا الگ چیز ہے، اور فقط نیت سے روزہ توڑ دینا الگ چیز ہے۔ تو یہ جو روایات میں کہا گیا کہ واجب افطار، افطار واجب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ کھانا پینا واجب ہو جائے گا، نہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیت کیا ہے؟ روزے کی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی رات سے پروگرام تھا سفر کا، اور آپ نے زوال سے پہلے آپ نے سفر کیا، یا آپ کا رات سے پروگرام نہیں بھی تھا اور زوال سے پہلے سفر کیا، تو احتیاط لازم کے طور پہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ افطار کریں۔ افطار کریں یعنی روزے کی آپ نیت نہیں کر سکتے۔ اور اگر کیا ہے سفر اس نے زوال کے بعد کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کو کیا کرے؟ وہ مکمل کرے۔ اچھا، تو یہاں پہ یعنی بالکل وہی زرارہ کی جو روایت ہے وہی ہے، لیکن یہاں پہ فتویٰ نہیں ہے، یہاں پہ کیا احتیاط واجب ہے، چونکہ روایات کا اختلاف ہے، سند میں بحث ہے، ٹکراؤ ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس میں یہ بحث کی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے سفر کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے اگر وہ سفر اس نے شروع کر دیا اور حد ترخص کو بھی کراس کر لیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ روزے کی نیت کرنا تو جائز نہیں ہے، افطار واجب ہے، لیکن وہ زوال تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ کھایا پیا اس نے نہیں، اور زوال سے پہلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جو اس کا وطن ہے، یا وہاں پہ اس نے 10 دن رہنا ہے، یا واپس اپنے علاقے میں یا واپس اپنے علاقے میں واپس آ گیا زوال سے پہلے، تو اب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے، اور اسی روزے کو وہ کیا کرے؟ مکمل کرے۔ اچھا، ایک بات تھوڑی وضاحت طلب ہے، جب وہ گھر سے نکل رہا ہے، فرض کریں 9 بجے صبح ایک آدمی چلتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ وہ 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے گا اور زوال سے پہلے واپس آ جائے گا، جو ہی حد ترخص وہ کراس کرے گا، تو اب وہ روزے کی نیت ہوگی اس کی، یا وہ یہ نیت کرے گا کہ میں روزے سے نہیں ہوں؟ ہاں نہیں، وہ نیت روزے کی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مثال کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کربلا گئے، جی ٹھیک ہے، تو کربلا اگر ہم رات کو اب جاتے ہیں، فرض کریں پچھلے سال مثلا جاتے تھے، ابھی یہ لاک ڈاؤن کے مسائل ہیں، تو اب وہاں سے جب صبح سحری کر کے واپس آئے گاڑی کے اوپر، تو جب ہم وہاں پہ صبح سحری کی تو اب ہم روزے کی نیت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سفر پہ ہیں، مسافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 9-10 بجے نجف پہنچ جانا ہے، جی، تو پھر بھی ہم روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں گے؟ روزے کی بالکل نیت نہیں کریں گے، لیکن کھانے پینے سے پرہیز کریں گے،
جیسے ہی نجف میں ہم پہنچیں گے 9-10 بجے، پھر ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ ہم روزے کی نیت کر لیں اور ہم اپنے روزے کو کیا کریں، مکمل کریں۔ اچھا، یہ جو نیت آپ نے فرمایا کربلا سے چلتے ہیں نجف 10 بجے پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہی آپ نجف پہنچیں گے نیت کریں گے آپ کا روزہ ہوگا، لیکن ایک بندہ زوال کے بعد پہنچتا ہے تو تب بھی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں، زوال کے بعد یہاں پہ نیت نہیں کر سکتا۔ اچھا، زوال سے پہلے ضروری ہے پہنچنا۔